اللہ جل شانہ کی ہدایت سے بھری ہوئی کتاب قرآن کریم کی یہ مشہور آیات کریمہ ہے سورہ طارق کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے بندوں کو غور و فکر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اس سے مناسبت رکھنے والی ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حقیقت، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حقیقت کو سمجھنے، ہمارے حقیقت کو دیکھنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے بھی اپنے حقیقت دیکھنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حقیقت پر غور و فکر کرنے کے لیے فرمایا۔ وجہ کیا؟ اپنے حقیقت پر غور و فکر کرنے کے لیے فرمایا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ بندے کی اصلاح ہو۔ جب انسان اپنے حقیقت کو نہیں دیکھتا، بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ اللہ جل شانہ کے بغاوت میں حصہ لیتا ہے، لیکن جب اپنے حقیقت کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر اپنے حقیقت کی طرف جب جاتی ہے تو اس وقت اس کی نظر تمام چیزوں سے سمیٹ کر اپنے حقیقت کی طرف آ جاتی ہے، تو وہ زیر نظر چیز اپنی حقیقت ہوتی ہے۔ جب حقیقت دیکھتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے اس کو میری کیا حقیقت ہے۔ چنانچہ آیات کریمہ میں اسی نوعیت کا ارشاد فرمایا اور کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان کو چاہیے فکر کرے، دیکھے، سوچے، سمجھے کس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی پیدائش کے مادہ کیا ہے، اس کی پیدائش کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں بہت کچھ کر رہا ہے، نیکی کے اعتبار سے ہو، بدی کے اعتبار سے ہو، بہت کچھ کرتا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن اس کو اپنے حقیقت کا جب پتہ چلتا ہے تو اس کو یہ تمام باتیں چھوڑ کر اپنے گردن اپنے حقیقت کی طرف جھونک دینا پڑتا ہے، تو اس کو اپنے حقیقت نظر آتی ہے۔ جب نظر حقیقت کی طرف جاتی ہے تو اس کے اصلاح کا امکان ہے، اصلاح کی امید ہے کہ یہ اپنے حقیقت کی طرف رجوع کر کے اپنا اصلاح کر لے گا۔ اور آگے اس کی تھوڑی سی تشریح فرما دی مِمَّاءٍ دَافِقٍ، کہتے یہ ناپاک پانی کا قطرہ ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو سینوں پشت کے درمیان سے نکلنے والے قطرات سے یہ بنا ہوا ہے۔ کسی کے سینے سے نکلا ہے، کسی کے پشت سے نکلا ہے۔ ایک کہنے کے مطابق کہ عورت کے سینے سے نکلا ہے، مرد کے پشت سے نکلا ہے۔ سینے اور پشت کے درمیان سے نکلے ہوئے ناپاک پانی کا یہ قطرہ کا یہ حصہ ہے، یہ کچھ دور نہیں کہ یہ آسمان سے آیا ہو، یہ کچھ قیمتی نہیں سونا چاندی سے بنا ہو، ہے نا، تو یہ تو اپنے ماں باپ کے قطرات، ناپاک قطرات کا حصہ ہے۔ اس کو کیوں انسان نہیں ادھر کی دعویٰ کرتا ہے، ادھر ادھر کی شرارت کرتا ہے، ادھر ادھر کی بغاوت کرتا ہے؟ اس کو شرم نہیں آتا؟ اس کی حقیقت تو دیکھنا چاہیے نا۔ حقیقت اگر کوئی اچھی چیز ہوتی اس کو اچھا کہنے کے قابل ہوتا، حقیقت میں کوئی قیمتی چیز ہوتی وہ قیمتی ہونے کے اعتبار سے فخر کرنے، شرافت دکھانے کے قابل ہوتا، لیکن اس کی حقیقت تو بہت ہی گندی چیز ہے۔ اس کی حقیقت تو ایک پانی ہے جس کو کوئی قیمت نہیں، اور پانی بھی کیا ہے؟ ناپاک پانی ہے جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ تو یہ تو نفرت والے مادے سے بنا ہوا ایک انسان ہے، اس کی حقیقت تو یہی ہے۔ جیسے کسی نے بھی کہا ہر جا کے رسی لاف اصالہ چزنی،
ہر جا کے رسی لاف اصالہ چلنی چون اسی لاف اصالہ چلنی چون اصل تو گل اس یا آب منی، تو جہاں جاتا ہے یہاں اپنے تکبر کا ڈنگ مارتا ہے، اپنے بڑائی کی آواز نکلتا ہے، اپنے شرافت کی بات کرتا ہے، لیکن تو نے اپنے حقیقت کو دیکھا، اپنے اصل کو سمجھا، تو کس سے بنا ہوا ہے، تو کس کے لائق ہے، تو کس کی شرافت بتاتے ہو، تو شرافت کے قابل ہے یا کس کے قابل ہے، تو یہ دیکھتا نہیں، دیکھے بغیر لاف اصالہ چزنی، جہاں جاتا ہے وہاں تو تکبر کا بڑائی کے آواز کیوں نکلتا ہے، جبکہ تمہاری اصل ایک مٹی ہے یا تمہاری اصل یا ناپاک پانی کا قطرہ، دیکھو کیسے بات کہہ دی۔ ہر جا کے رسی لاف اصالہ چزنی چون اصل تو گل کی آواز کیوں نکلتا ہے، اپنے کو بڑا کیوں سمجھتا ہے، تو اپنے کو قیمتی کیوں سمجھتا ہے، جبکہ تو اپنے ماں باپ کے ناپاک پانی کا قطرہ کا حصہ ہے، تو گناوانی چیز ہے، تو گن آنے والی نفرت کرنے والی چیز ہے، دنیا سے اس سے زیادہ گناوانی چیز ہے نہیں۔ جیسے انسان کو گن آتی ہے، نفرت آتی ہے، انسان کے جسم میں اگر یہ قطرہ لگ جاتا ہے تو مومن کا دل سکون اطمینان سے نہیں رہتا جب تک کہ اس کو پاک صاف نہ کر لے۔ ایسے گن آنے والی پانی کا قطرہ ہے، ناپاک پانی کا تو قطرہ ہے، تو اپنے زبان سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے ایسی باتیں اپنے بارے میں نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شرارت بغاوت میں تو حصہ لیتا ہے، جیسے شیطان بغاوت میں تو حصہ لیتا ہے، جیسے شیطان نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اپنے بڑائی جتلایا، اپنے بڑائی جتلانا، یہ اپنے حقیقت کو دیکھے بغیر اپنے خسارہ، اپنے نقصان، اپنے برا ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، گویا کہ یہ ناعاقبت اندیش انسان ہے۔ جیسے انسان کہتا، محلہ میں دیکھتا یہ شرافت کا خاندان ہے، یہ ضلالت کا خاندان ہے، یہ شرارت کے خاندان ہے، شرارت کے خاندان میں سے کوئی آ کر اگر شرافت کی دعویٰ کرے تو شرافت خاندان والے کہہ دے گا، تو یہاں شرافت کی بات کرتا ہے تو اپنے ماں باپ، اپنے باپ دادا، اپنے اصل کی حقیقت کو تو دیکھ لے، تو حقیقت اور اصل کے اعتبار سے اگر کوئی چیز قابل فخر ہے تب تو تیرے لیے فخر کرنے کے قابل ہے، اگر بتانا تب تو تیرے لیے فخر کرنے کے قابل ہے، اگر بتانا ہے تو قیمتی ہونا اپنے اعتبار سے تو قیمتی بتا سکتے ہو، لیکن تیرے خاندان، تیرے ماں باپ، تیرے اصل اصول تو اتنے شرارت، اتنے شریر، اتنے خبیث، اتنے گناوانی اور اتنے نفرت والی، اتنے گھٹیا والی اصل ہے، تو اس کو نام لینے کے لیے بھی تم کو شرم آنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، دنیا میں آنے کے بعد، سمیع و بصیر ہونے کے بعد، کچھ عقل آ جانے کے بعد تو عقل کے خلاف بات کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے نافرمانی کا خیال کیوں دلوں میں لاتا ہے؟ اللہ کے بغاوت کیوں کرتا ہے؟ بل جب کہ چاہیے تھا تم کو اپنے اصل کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنا، اب تو تمہارے لیے ضروری تھا اپنے اصل کو کیا گیا، ہمیں پاک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، ہم تو ناپاک ہے۔ ناپاک انسان جاننے کے بعد، سمجھ میں آنے کے بعد، عقل میں بات آنے کے بعد وہ ناپاکی پر فخر نہیں کرتا۔ کتنے بے وقوف ہے وہ مکھی جو گائے کے پیشاب کے اندر تیرتے ہوئے سمندر کا نعرہ لگا رہا، کہتے ایک گائے نے پیشاب کیا، پیشاب میں تنکا بہتا جا رہا ہے، تنکے پر ایک مکھی بیٹھ گئی، مکھی بیٹھ کر وہ گیت گا رہا ہے فخر کا، شرافت کا۔ تو کسی نے سنا اور دیکھا وہ مکھی بیٹھا ہوا تو کس تنکے پر، اور تیرے تنکے چل رہا ہے کس پیشاب پر، تو یہ نہیں دیکھتا ایک تنکا ہے
ابھی ہوا آ جائے گی کہاں سے کہاں تم کے لے جائے گی، اور یہ پیشاب کب تک تمہیں بہتا ہوا پائے، چشمہ جاری ہے کیا؟ اپنے شرافوں کی بات کرتا چلا جا رہا ہے شرافت کے ساتھ، تجھے شرم نہیں آتی؟ دیکھو ایک پرندہ، ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو جب اصل کے بغیر، اصل کو دیکھے بغیر ایسی گپ مار رہا ہے، ایسے ڈنگ مار رہا ہے، ایسے ناقابل صلاحیت والی بات کر رہا ہے تو اس کو آر دلاتا ہے، آر دلاتا ہے، آر دلاتا ہے۔ شرم کر، تو ہے کیا؟ کس پہ بیٹھا ہوا، کس پہ چلتا ہوا؟ تو کیسے چیز ہے؟ ایک چیز تمام مخلوق میں ایک مچھر و مکھی، تیری کیا حیثیت؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان نافرمان بندوں کو جو اصلاح کی طرف نہیں آتا ان کو توجہ دلا رہا ہے، اے میرے بندو دیکھو بے وقوف کیوں ہو تم، عقل والے ہو تم کو ہم نے عقل دیا، شرافت دیا، تم اگر عقل دیا، شرافت دیا، تم اگر چاہے اس ناپاکی کو دھو کر پاک کر سکتے، ناپاکی کو دھونے کی کوشش کرو نا۔ اصلاح یہی معنی ہے، جو خرابی آ گئی خرابی کو دور کرو، اس میں ناپاکی آ گئی ناپاکی کو صاف کرو، کپڑا پھٹ گیا اس کو جوڑ لگاؤ۔ اصلاح کا مطلب یہی ہے، جو پھٹے ہوئے دو حصے کو جوڑ دینا تاکہ استعمال کے قابل ہو، یا ناپاکی یا کوئی عیب لگ گیا ہو اس عیب کو، ناپاکی کو دور کر دینا تاکہ لوگ دیکھ کر تم کو آر نہ دلا دے، آر نہ دلا دے۔ جیسے اس فارسی نے آر دلا رہا ہے اس انسان کو کہ ہر جا کے رسی لاف اصالہ چزنی چون اصل تو گل اس یا آوے منی۔ او اللہ کا بندہ تو مکی مچھر کی طرح ہے، تنکے پر بیٹھا ہوا کی طرح ہے، تنکے پر بیٹھا ہوا ہے، تیرے بنیاد میں کوئی مضبوط چیز نہیں، اور وہ پانی پیشاب کے اندر بہتا چلا جا رہا تو اسی پیشاب سے بنا ہوا ہے، ناپاک پانی سے تو پیدا کیا گیا ہے، تیرے اصل میں ہی ناپاکی ناپاکی، تو پاک ہونے کا ڈنگ کیوں مار رہا ہے؟ شرم کر۔ دیکھو شرم دلا رہا ہے، شرم دلا رہا ہے، شرم دلا رہا ہے، تاکہ انسان اپنے حقیقت کو سوچے، حقیقت کو دیکھے، حقیقت کو دیکھ کر اپنے اصلاح کر لے، حقیقت کو دیکھ کر اپنے اصلاح کر لے۔ نہ تھی ہمیں اپنے عیبوں کی خبر، آگے کیا بتاؤ؟ دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، آگے بتاؤ۔ جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک انسان اپنے عیب کو نہیں دیکھتا دوسروں کے مقابلے میں وہ لاف مارتا ہے، گپ مارتا ہے، ڈنگ مارتا ہے، بڑائی کا آواز نکلتا ہے، اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ وہ سمجھتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے اپنے حقیقت کو کہ اپنے اندر عیب تو بھرا ہوا ہے، جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ دیکھو اپنے حقیقت کو دیکھو، اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں مہربانی سے، شفقت سے اپنے بندوں کو، خاص کر کے ایمان والوں کو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ دیکھو اے انسان تو جیسے بھی ہو، جس طرح زندگی گزار رہے ہو، بہت کچھ ہو تمہارے پاس، لیکن تم اپنے اصل کو دیکھ کر حقیقت کو سمجھو، اپنے اصل کو دیکھ کر اپنے حقیقت کو سمجھو۔ نہ حقیقت کو دیکھتے ہو، نہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، تھوڑی سی تمہاری کشتی چل رہی ہے، اور کس میں چل رہی ہے؟ پیشاب میں۔ کس میں چل رہی؟ تنکے میں۔ چلنے والا کون ہے؟ ایک مچھر اور مکھی ہے۔ تو انسان بھی اللہ کے اعتبار سے مچھر اور مکھی سے کم نہیں، مکھی اور مچھر ہے۔ ایک سانس اللہ تعالیٰ روک لے اسی وقت اس کا دم ختم،
یہ انسان بہت کچھ سمجھتا ہے اپنے کو، ہے نا، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ ایک ناک سے آنے والی یا جانے والی ہوا کو روک لے اسی وقت انسان ختم۔ مچھر کی اتنی زندگی، ایک انسان کی زندگی بھی اتنی ہے، ایک مچھر مکھی کی جو زندگی ہے، ایک انسان حقیقت کے اعتبار سے یہ دیکھے، حقیقت کے اعتبار سے دیکھے اور اصل مادے کے اعتبار سے دیکھے۔ جب مادہ کے اعتبار سے ناپاک ہے، اپنے ناپاکی کو کب تک رکھو گے؟ چھپا کا فریدت بہت باشپا۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بوستا میں، چھپا کا فریدت بہت باشپا کہ ناپاک کہ ننگ آستن رفتن بخا، کہ ننگ آستن ناپاک رفتن بخا۔ اللہ جل شانہ اگرچہ تم ناپاک ہو مگر تم کو دیکھ لو ماں کے پیٹ سے پاک پیدا کیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر اس میں علائش اور خون وغیرہ کوئی اور چیز زائد چیز لگی ہوئی نہ ہو تو بچہ پاک ہے، پاک ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ دیتا ہے مشہور معروف ہے، یہ گناہ سے ایسے پاک ہوا، ایسے پاک ہوا، ماں کے پیٹ سے وہ آج پیدا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو ایسی ناپاکی کا پتلا، ناپاکی کا قطرہ ہونے کے باوجود تجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مصنوعی، اپنے قدرتی لباس، شکل، صورت پہنا کر پاک صاف کر کے دنیا میں بھیجا۔ تو پھر پاک صاف ہوتے ہوئے اللہ نے جو پاک کر کے بھیجا اس پاکی کو تم نے پاک رکھنے کی کوشش نہیں کی، ناپاک کر کے قبر میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ چھپا کا فریدت بہت باشپا۔ جب اللہ نے پاک پیدا کیا، ہوش سے رہے، عقل سے رہے، اپنے پاکی کو پاک رکھنے کی کوشش کرو، پاکی کو ناپاکی سے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ پاک کا پتلا ناپاک ہو کر دوبارہ قبر کے اندر گڈھے میں چلا جائے، کتنے بڑے شرم کی بات ہے۔ دیکھو، اس لیے اللہ جل شانہ اس آیات کریمہ میں فرما رہے ہیں، اے میرے بندو اپنے حقیقت کو دیکھ کر زندگی گزارو، تاکہ بیکار بات، گناہ کی بات، اللہ کے بغاوت کی بات، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی ناقل حرکت تم سے سرزد نہ ہو۔ ایک آدمی معیوب ہے، عیبوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی عیب ہے، اس کے ٹانگ میں بھی عیب ہے، اس کے پیٹ میں بھی عیب ہے، اس کے پیچھے سے بھی عیب ہے، اس کے سر میں بھی عیب ہے۔ تو عیبوں سے بھرا ہوا ایک انسان جب کسی مجلس میں آئے گا، ہر وقت سے میں رہے گا، کوئی میرے عیب دیکھے مجھے عیب سے تانا نہ دے، اس لیے عیبوں سے تو میں بالکل ایسی عیبوں سے ہی میں بھرا ہوا ہوں۔ پاکی کی لفظ کیا نکلے گا اس کے زبان سے؟ وہ تو کوئی ناپاک کہنے کے ڈر میں خاموش رہے گا۔ لہذا تم بھی اے انسان دیکھو، جو ناپاک پانی سے پیدا ہوا، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کا خاصہ بھی ظلمت کا ہے، مٹی کا خاصہ بھی خساوت کا ہے، مٹی کا خاصہ بھی قدورت کا ہے۔ قدورت، قساوت، ظلمت، نجاست تیرے اندر بھری ہوئی ہے۔ جتنی بھی دنیا کی نجاستی ہیں، جتنی بھی نجاستی ہیں، سب کو سب ہضم کرنے والی چیز ایک چیز ہے زمین، ایک چیز ہے وہ زمین۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زمین کو ہم نے ایسا بنایا جتنی بھی چیزیں ہیں خراب سے خراب، ناپاک سے ناپاک، سب کو ہضم کرنے والی زمین ہے۔ اس کے لیے دیکھو تو ایسے زمین سے تو بنا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب عبیۃ الجاہلیہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ، قرآن کریم کے ذریعہ، ایمان کے ذریعہ، رسول کے مبعوث ہونے کے ذریعہ اپنے جاہلیت کے زمانے میں اپنے حقیقت کو دیکھے بغیر جو فخر کرتے تھے جہلا، یہ کفار
فخر، ہم ایسے بچوں نسل خاندان کے اولاد ہیں، ہم ایسے اچھے ہیں، ہم ایسے شریف ہیں، مگر حقیقت کو دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آبا اجداد کے ساتھ فخر کرنے کے معاملہ اپنے حقیقت کو دیکھے بغیر، یہ جاہلیت کا نظریہ اللہ تعالیٰ اذہبا ختم کر دیا آج دنیا سے۔ اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، حدیث آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دنیا سے۔ اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، حدیث آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد اب حقیقت ہر نظر آ رہی ہے۔ ہر بنی آدم کو کیا نظر آ رہی ہے؟ والآدم خلق من التراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تم سب بنی آدم ہو، آدم کے اولاد ہو، تمہاری جڑ آدم ہے۔ اور آدم کس سے بنا ہوا؟ سونا چاندی سے بنا ہوا ہے، کوئی قیمتی چیز سے بنا ہوا، کہ آسمانی افراد سے بنا ہوا، کیا فرشتوں کے جز ہے؟ وہ کچھ نہیں بلکہ مٹی کا جز ہے۔ ایسی ذلیل، ایسی خسیس، ایسی ذلیل، ایسے خسیس سے بنا ہوا جو ہر انسان کے پیر کے تلے اس کو روندا جاتا ہے۔ مٹی ایسے ذلیل ہے، ایسے خسیس ہے، ایسے کمینہ ہے، ایسے گھٹیا ہے۔ ہر مخلوق، زندہ مخلوق، جاندار مخلوق اپنے پیر کے نیچے اس کو دیکھ لو، انسانوں کو دیکھ لو، سب اس کے کندھے پر، فرش پر چلتا رہتا ہے اور مٹی کو رونتا چلا جاتا ہے۔ سب کے پیروں کے نیچے رہنے والی چیز ہے۔ اس سے زیادہ خسیس، اس سے زیادہ رذیل، اس سے زیادہ گھٹیا اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اسی سے تمہارے آدم کو پیدا کیا گیا۔ والآدم خلق من التراب، اور تم بھی اسی طرح ہو، مٹی کے پتلے ہو اور ناپاک پانی کے قطرہ ہو۔ دیکھو یہ بات، تو تمہارے اندر کہاں سے فخر کی بات آ سکتی ہے، شرافت کی بات آ سکتی ہے سوائے عیبوں کی؟ لہذا اپنے عیب کو دیکھو۔ جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا، لہذا عیبوں کو دیکھو نا۔ اللہ نے کتنے آنکھیں دی؟ دو۔ کیوں دو دی؟ کہتے ہیں ایک سے اپنے عیب دیکھو، دوسرے سے دوسرے کے کمال کو دیکھو۔ دو کیوں دیا؟ کمال کو دیکھو۔ دو کیوں دیا؟ دو کام لینے کے لیے۔ ایک سے اپنے عیوب کو دیکھو، اپنے اصل کو دیکھو، اپنے بنیاد کو دیکھو۔ تمہاری بنیاد کیا ہے جس سے تم کو پیدا کیا گیا؟ اس کو دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے رہو۔ یہاں سے کسی حالت میں صرف نظر نہ کرو۔ یہاں سے صرف نظر کر کے یوں کہنے لگو ہم تو سونا چاندی کے پیدائش ہیں، ہم تو فرشتوں کے بچے ہیں، ہم فلاں کے اولاد ہیں، ایسے کہنے کی زبان سے کوئی ہمت بھی نہ کرے، تاکہ آنکھی اس کے ساتھ لگی رہے، آنکھی اس کے ساتھ لگی رہے۔ جب لگی رہے وہ چیز ہٹ نہیں جاتی تو انسان اس کے خلاف بات کیسے کر سکتا؟ ہر وقت اس کے نظر اپنے عیبوں پر، جیسے ہم نے ابھی کہا اس کے عیب پیٹ میں بھی ہے، اس کے عیب ران میں بھی ہے، اس کے عیب پیٹھ میں بھی ہے، اس کے باز میں بھی ہے۔ تو ایسے آدمی اپنے عزت، اپنے صحت، اپنے خوبی کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت سہمے رہے گا۔ ایسا نہ ہو جیسے میں معیوب ہوں، سراپا معیوب ہوں، عیبوں سے بھرا ہوا ہوں، عیبوں سے لپٹا ہوا ہوں۔ اس عیب کی کوئی مجھے الزام نہ لگا دے، عیب کی بات میرے بارے میں نہ کہہ دے، تیرے اندر یہ عیب ہے، تیرے اندر یہ عیب ہے، عیب کی بات نہ کہہ دے۔ اس ڈر میں رہے گا، شکریہ ادا کرے گا۔ میرے فخر بیان کرنے کے بجائے، میری شرافت بیان کرنے کے بجائے مجھے آج مجلس میں عیبوں سے معیوب نہیں کیا گیا، یہ تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ بھرا ہوا جب عیب ہے میرے سر سے لے کر پیر تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، میرے جو ڈر تھا کوئی ان عیبوں میں سے کوئی عیب کی طرف مجھے توجہ نہ دلا، کی طرف توجہ نہیں دلا دی، یہی میرے لیے شکر ہے۔ اس حالت میں میں کیسے ڈنگ مار سکتا ہوں، گپ مار سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ایسے کیسے کہہ سکتا؟ اگر کہہ دیا تو یہ شیطان ہے،
ابا واستکبر وکان من الکافرین بن جو ہے، اپنے حقیقت کو انکار کر دیا۔ اللہ نے بھی اس کو کہا تھا وہ تو کس سے پیدا ہوا، دیکھو ایک مخلوق ہے، اگرچہ وہ آگ ہے، وہ جلانے والی ہے دوسرے کو، اس کے اندر تو مادہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا ہے، لہذا تو دوسرے کو نقصان نہ پہنچا، اس بات کو دیکھ۔ لیکن ابا، اس نے تو ابا کیا، اس نے انکار کیا اور اپنے بڑائی جتلانے لگا، اور یہاں تک کہ اللہ کے مقابلے میں نافرمان کی مہر لگ گئی ہے۔ دیکھو تو اللہ تعالیٰ اس سے بچانے کے لیے اپنے مہربان بندوں سے، خاص کر کے اصلاح چاہنے والے بندوں سے، اپنے آپ کو عیبوں سے پاک کرنے والے، پاک ہونے کے لیے خیال کرنے والے بندوں سے کہتے ہیں اے میرے بندو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تھوڑا سا دیکھو نا تو کس سے پیدا کیا گیا ہے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، تو ناپاک پانی کا قطرہ ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، ترائب اور صلب سے، سینے سے، ماں کے اور باپ کے پشت سے نکلے ہوئے پانی کے ناپاک پانی کا قطرہ اور حصہ ہے، تو کیسے شرافت کی گپ، شرافت کی بات کیسے کرتا ہے، ہر جا کے رسی وہی بات، ہر جا کے رسی لاف اصالہ چزنی جو اصل تو گل اس یا آب منی، تو جب بھی کہیں جاتا ہے اپنے شرافت، اپنے تکبر، اپنے بڑائی، اپنے فخر کی بات آبا اجداد کے اعتبار سے کیوں تو کرتا ہے، ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، تو اپنے حقیقت کو نہیں دیکھتا، اپنے حقیقت کو دیکھ، حقیقت کو دیکھے بغیر ایسی باتیں کرنا یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے، جہالت کی باتیں آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ، وحی کے ذریعہ، نبوت کے ذریعہ اور قرآن کریم نازل کرنے کے ذریعہ اور رسول اللہ کے احادیث کے ذریعہ، اکابر کے بیانات کے ذریعہ آج حقیقت کو واضح کر دیا، حقیقت کو صاف کر دیا۔ لہذا حقیقت کو کے مطابق زندگی گزارو گے تمہارے کچھ نہ کچھ اصلاح کی امید ہے، لیکن جو ہو ناپاک اپنے کو سمجھے پاک، یہ تو جہل مرکب ہے۔ آپ نے درسی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اساتذہ سے ایک جہل مفرد، ایک جہل مرکب، جہل مفرد کے معنی ایک جہالت، مرکب کے معنی ڈبل جہالت، جو اپنے کو عیب دار ہونے کے باوجود عیب دار سمجھتا ہے، یہ ایک جہالت اس اندر، اس کو جہالت نہیں سمجھتا، عیب دار ہونے کے باوجود اس کو جہالت نہیں سمجھتا، ایک جہالت ہے۔ دوسری جہالت یہ ہے کہ عیب دار نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو شرافت والا سمجھتا ہے، اپنے کو پاک والا سمجھتا ہے، وہ ناپاک، تو یہ تو ڈبل جہالت ہے، یہ تو ڈبل جہالت ہے۔ ڈبل جہالت میں نہ رہا کرو، ہر کس کے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ دیکھو خود بات آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتا دیا، تمہارے جو اصل ہے، تمہارے آبا اجداد، وہ بھی مٹی سے، ظلمت سے پیدا کیا گیا ہے، قدورت سے پیدا کیا گیا ہے، ناپاکی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا تم بھی اسی کے ایک قطرہ ہو۔ اپنے حقیقت کو سمجھ کر کرو گے کیا، سمجھ کر ناپاکی کو دور کرو، اصلاح کرو، اس کے اندر خوبی پیدا کرو۔ اگر ناپاکی ہے، ناپاکی کو زائل کر دو، ناپاکی کو زائل کرو گے، ناپاکی سے بدبو نکلتی ہے، اصلاح کرنے کے بعد خوشبو نکلے گی۔ مثال پیاز، لہسن، گندنا، یہ تمام چیزیں یہ بدبودار چیزیں ہے، بدبودار چیزیں، ایسے بدبودار چیزیں، ان کو استعمال کر کے مسجد میں آنا، مجلس خیر میں جانا، لوگوں کے مجمع میں جانا، شریعت نے منع فرما دیا۔ یہ لے اتنے بدبودار، اسے بدبو سے دوسرے کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، اور تکلیف دینا اس شریعت میں بہت بڑا گناہ ہے،
در شریعت ما باش در پای آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از گناہ نیست. ایک دوسرے کو نصیحت کرتا ہے ما باش در پای آزار. دیکھو تو ناپاکی کا قطرہ ہے، اس ناپاکی کی بدبو سے دوسرے کو تکلیف نہ دیا کرو، صاف کر لو، جلدی سے اس کو صاف کر لو. صاف نہیں کرو گے دوسرے کو اذیت پہنچے گی. در شریعت ما غیر ازی گناہ نیست. ہماری شریعت میں دوسرے کو اذیت دینے کا جو گناہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. لہذا اپنا عیب کی اصلاح کرو. آقا نے فرمایا کہ ایک لڑکے کو اچھا کہہ دیا جاتا ہے اور بعض لڑکے کو کہتے یہ خراب، اور اس لیے کہہ دیا جاتا ہے پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد صاف نہیں کرتا اور مجلس میں لوگوں کے سامنے آتا ہے اور بدبو پھیلاتا ہے. اچھا کہہ دیا جاتا ہے لڑکے کو، تعریف کر کے اس کو جو پیشاب پاخانہ اپنی جگہ کرنے کے بعد وہاں صاف شفاف کر کے جب لوگوں کے پاس آتا ہے وہ بدبو کی کوئی بدبو اثرات نظر نہیں آتا. یہ اچھا ہے. دیکھا، مگر پیشاب اس نے بھی کیا، پاخانہ اس نے بھی کیا، جو ہم اچھا کہہ رہے ہیں اس نے بھی، جو برا کہہ رہے ہیں اس نے بھی. تو اچھا اور برا میں پھر فرق کیوں ہو گیا؟ وہ ایک عمل کی وجہ سے عمل کیا، وہاں اس نے اس کی اصلاح کر لی. ناپاکی استعمال کرنے کے بعد، ناپاکیوں کو خارج کرنے کے بعد، ناپاکی کے جو اثرات برے ہیں، بدبو ہیں، جو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اس نے صاف کر دیا. اب اچھا ہو گیا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے لہسن، پیاز، گندنا وغیرہ جو بدبودار چیز ہے، اس کو تیل میں گھی میں پکاؤ. جب پکاؤ گے، جب پک جائے گا، بدبو نکلے گا یا خوشبو؟ خوشبو. دیکھو ابھی وہ بدبو کی چیز تھی. اس کو لے کر مجلس میں آنا، مسجد میں جانا، مجمع میں جانا ناجائز تھا، لیکن اب خوشبو ہو گئی ہے، خوشبو ہو گئی ہے، خوشبو ہو گئی. تو اسی طرح دیکھ لو تم اپنے طور پر کتنی بدبودار ہو، کتنی ناپاک ہو، لیکن پاک لوگوں کے ساتھ ملتے رہو، پاک لوگوں کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوشش کرو. جب تم پاک لوگوں کے ساتھ ملا جلا رکھو گے، ملا جلا رکھو گے، ملا جلا رکھو گے، آتے جاتے رہو گے، آتے جاتے رہو گے، تو پھر الصحبۃ متاثرۃ والمجاورۃ متعدیۃ ہو جاؤ گے. صحبت متاثرہ، صحبت اثر کرتی ہے ایک دوسرے پر. انسان کا خاصہ یہی ہے، ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے. کس کی وجہ سے؟ صحبت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے. حضرت شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ المشائخ ہے، ہمارے شیخ ہے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلیفہ، ان سے کسی نے کہا حضرت ہم گناہ کیسے چھوڑیں گے؟ گناہ چھوڑنے سے چھوڑا نہیں جاتا، اس کے کوئی مختصر سے کوئی علاج ہے؟ کہتے علاج ہے وہ کیا؟ صحابی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ صحابی بن جاؤ. کتنے کفار تھے، کتنے مشرکین تھے، کتنے ظالم تھے، کتنے ڈاکو قاتل تھے، رسول اللہ کے صحبت میں صحبت اٹھایا، وہ پاک عادل بن گیا. الصحابی کلہم عدول ہو گیا. الصحابی کلہم عدول. کل کیا ہوتا ہے؟ موجبہ کلیہ کا سور. کل کیا ہوتا ہے؟ موجبہ کلیہ کا سور. کوئی بھی فرد اس سے خارج نہیں، اس کو کہتے کل، ہے نا. تو کل اصحابی رسول اللہ نے اعلان فرمایا عدول، پاک، صاف، انصاف والے، صفائی والے، عدالت والے، اللہ کے خوشنما رنگ رکھنے والے ہیں، اللہ کے خوشنما رنگ رکھنے والے ہیں. حالانکہ ان میں قتیل بھی تھا، ان میں ظالم بھی تھا، ان میں بہت کچھ تھا، آپ کو معلوم ہے. لیکن جب اسلام آیا، وہی آیا، رسول آیا، اس کے ساتھ مل کر اپنے کو صاف کر دیا. جتنے ظالم بھی عدول ہو گیا، قاتل بھی عدول ہو گیا، عدول عدالت پہ آ گیا. دیکھا. تو اسی طرح کتنے بھی اپنے طور پر گندہ ہو، ناپاک ہو، لیکن جب پاک چیزوں سے، پاک افراد سے ملو گے، الصحبۃ متاثرۃ، الصحبۃ متاثرۃ، الصحبۃ متاثرۃ والمجاورۃ متعدیۃ. مجاور اختیار کرو، مجاور.
مجاور بن جاؤ. مجاور کیا ہے؟ زمخشری، تفسیر زمخشری، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کو تو مجاور کعبہ، جو اپنے زمانے میں ان کا لقب تھا جار اللہ. جار اللہ، اللہ کا پڑوسی، کہ اللہ کے محلے میں رہتا ہے، یہ اللہ کے محلے میں یہ جاتا ہے نہیں. ہر وہ خانہ کعبہ میں پڑے رہنے والا، کھانے کو ملے یا نہ ملے، کھجور ملے یا نہ ملے، اللہ کے گھر میں پڑاؤ ڈال دیا. کل دنیا میں اس کو لقب دیا جار اللہ. زمخشری رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو اللہ سے پڑوسی بن جاؤ، اللہ کے مصاحب بن جاؤ، لہذا ظالمانہ صفت اپنے اندر ختم ہو جائے گی اور اصلاح اس کی ہو جائے گی. تو اصلاح کے لیے بلاخیر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی اللہ کے بندوں کو. اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی اللہ کے بندوں کو، غافل بندوں کو، جو سوچتا نہیں تھوڑی سی علم آنے کے بعد، تھوڑی سی مال و دولت ملنے کے بعد، تھوڑی سی صحت ملنے کے بعد، تھوڑی سی باپ ماں ملنے کے بعد، تھوڑی سی خاندان ملنے کے بعد انا قضا انا قضا انا قضا انا قضا یوں کہہ دیتے ہیں. ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من قال انا وقع فی لینا. کیا کہا بھائی؟ کیا کہا میں نے؟ من قال انا وقع فی لینا. اینا کیا ہوتا ہے؟ کون جلدی کنواں ہوتا ہے نا. یہ من قال انا وقع فی الینا، جو انا کہہ دے گا اینا میں جائے گا، اینا میں جائے گا. انا نہ کو. ایک صحابی آیا، رسول اللہ نے اندر سے مجھے من کون ہو؟ کہنا انا. رسول اللہ کا من انا چھے. انا کیا ہوتا ہے؟ انا تو ضمیر ہے، متکلم ہے، جمع ہے، اور وہ کیا انتہائی درجہ کے ابہم المبہمات. ضمیر مبہمات میں سے ہے. تمام درسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نحو کی کتابوں میں مباح چیزوں میں سے اشد مباح انا ضمیر ہے. تو میں تم سے پوچھتا ہوں وضاحت کر کے بتا تو کون ہے. تو وضاحت کر رہا ہے مبہم بتا کر. تو یہ انا کہہ دینا، اپنے کو مبہم رکھنا، یعنی اپنے عیبوں کو چھپا کر دنیا کے سامنے بے عیب دکھا دینا، دکھا دینا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور دنیا میں تھوڑی سی باپ ماں ملنے کے بعد، خاندان ملنے کے بعد، سونا چاندی ملنے کے بعد، گھر بار ملنے کے بعد، گاڑی ماڑی ملنے کے بعد، صحت ملنے کے بعد، عافیت ملنے کے بعد یہ نہ کہو انا 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 انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ کس نے کہا؟ جلدی بولو. قارون نے. ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، اس سے گڈھے میں گر جاؤ گے. اس نے انا کہا، اینا میں گیا. قارون کہاں گیا تھا؟ گڈھے میں گرا نہیں گرا، زمین میں خصب ہوا نہیں ہوا. دیکھو اس لیے کبھی انا نہ کہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے میرے دوستو، میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ نے ہے جملہ تو کہ مختصر سا، میں تو بیان ہی نہیں کر سا اس کی حقیقت کو، جو مفسرین نے اور اکابر نے اس کی تفصیل بتائی، صرف اشارہ دے دیا. اللہ جل شانہ کلام کی وضاحت کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں 3 کتاب ایسی ہے جس کی آج تک اور قیامت تک اس کی وضاحت نہیں ہو سکی. ان نے نمبر اول نبی. 3 کتابیں ایسی ہے جس کے آج تک وضاحت جتنے ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی، نہ ہو سکے گی. اتنے جامع معنی بھرا ہوا. تو اللہ کے کلام ہے، مختصر سے آیات کی میں نے تھوڑی سی اشارہ دے دیا. اللہ تعالیٰ اس اشارہ عقل والوں کے لیے کافی کیا العقل تکفیہ الاشارہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.